اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے فرعون کی جادوگروں کو دھمکی۔ ناظرین، اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فرعون نے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑا کیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کامیابی پر فرعون نے ان جادوگروں کو انعامات کا لالچ بھی دیا، لیکن آخرکار فتح حق کی ہوئی۔ جب فرعون، اس کے ملک کے اہم عہدیدار اور عام لوگ جمع ہو گئے اور جادوگر بھی میدان میں آ گئے تو آپ علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کرنے سے پہلے انہیں واضح نصیحت فرمائی اور جادو کو اللہ تعالیٰ کی آیات اور دلائل کے مقابلے میں پیش کرنے سے منع کیا، لیکن وہ اپنی کامیابی کا گھمنڈ لیے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کی واضح نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی۔ جب جادوگر آپ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تو وہ صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے سامنے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی جادو کا کرتب دکھانے سے پہلے فرعون سے کہا کہ فرعون کے جاہ و جلال کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکتے وقت لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر یہ ہیبت طاری کر دی کہ وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے ہیں۔ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں لوگوں کو سانپ لگنے لگی۔ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ گھبرائے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو کامیابی کی امید دلاتے ہوئے خوف نہ کھانے کی تلقین کی۔ جب جادوگروں نے اپنا جادو کا کرتب دکھانے کے لیے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالی تو وہ لوگوں کو بہت بڑے سانپوں کی صورت میں نظر آنے لگی۔ لوگ ان کے جادو سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خوف کھانے لگے کہ کہیں لوگ ان کے کرتب سے متاثر نہ ہو جائیں، لیکن اللہ رب العزت نے فوراً آپ پر وحی نازل فرمائی کہ آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں۔ لہذا جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ بہت بڑا اسلحہ بن کر جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا اور ایک ایک کر کے سب کو تیزی سے نگلنے لگا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور جادوگر بھی اس صورتحال کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو یا وہم یا خیال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ حقیقت کو سمجھتے ہی تمام جادوگر اور فرعون کی قوم کے بہت سارے لوگ کسی خوف کے بغیر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے اور سب کے سامنے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے مغلوب ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی عوام کی نظروں میں قدر و منزلت بڑھ گئی ہے تو وہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی میری جو آخری چال تھی وہ بھی ناکام ہو گئی، لہٰذا اس نے مکر و فریب کا سہارا لیتے ہوئے جادوگروں کو دھمکی دی کہ تم نے میری رعایا ہونے کے باوجود میری اجازت کے بغیر رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم سب نے مل کر یہ سازش تیار کی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال کر خود آرام سے رہو۔ میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کرنے کی جرت ہی نہ ہو۔ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور پھر تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ فرعون نے جب جادوگروں کو سخت ترین سزا کی دھمکی دی تو انہوں نے اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ چکے تھے اور جس کے دل میں ایمان کی مٹھاس بیٹھ جائے
کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتی۔ وہی جادوگر جو چند لمحے پہلے فرعون سے انعام و اکرام اور عزت کے طلبگار تھے، ایمان لانے کے بعد ایسے بے خوف ہوئے کہ سخت ترین دھمکی بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی۔ انہوں نے اس انتقامی کارروائی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے دعا قبول فرماتے ہوئے ان میں صبر و استقامت پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔